جو مذہب ہے ان کا مذہب علم کلام میں، یعنی اشعری اشاعرہ، جو اہل سنت کے علم کلام کے مذاہب میں سے ایک بہت بڑا مذہب ہے، اور امام غزالی اس اشعریوں کے امام ہیں، اور امام غزالی کے استاد جو امام الحرمین وہ بھی بہت بڑے اشعری امام ہیں. تو اشعری ہیں وہ، اس بعض اشاعرہ نے اس تعریف کا انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ وہ ان کو یعنی اس لفظ غریزہ سے بڑی چڑ ہے، غریزہ یا قوت سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ غریزہ، میں نے کہا یہ فلسفیانہ ارسطو کا جو ترجمہ ہوا، تو ارسطو کے جو نیچرل فورس جو ارسطو کے یہاں ہیں، وہ نیچرل فورس کوئی خدا نے تو تخلیق نہیں کی ہے، وہ تو اشیاء کی ذاتی صفت ہے. اور جو ارسطو کے خدا کا تصور ہے، ارسطو کے یہاں جو ہے خدا نے مادہ بھی تخلیق نہیں کی ہے، خدا صرف حرکت دیتا ہے، اس لیے ارسطو کا خدا جو ہے محرک اول ہے. لیکن یہ کہ ارسطو کا خدا تخلیق نہیں کرتا، تو ارسطو کے یہاں جو قوت کا تصور ہے خدا کی تخلیق نہیں ہے. تو اس لیے اشارہ تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب آپ کہیں گے کہ عقل ایک قوت ہے، تو یہ آپ نعوذ باللہ جو ہے آپ نے کہہ لیا کہ یہ فطری قوت ہے، تو یہ فطری قوت تو مطلب یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ اللہ نے اس کو تخلیق نہیں کیا. تو لیکن یہ کلام جو ہے بالکل غیر منصفانہ کلام ہے، کیونکہ ہم جو فطری قوت سے مراد لیتے ہیں وہ مراد نہیں لیتے جو ارسطو مراد لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ فطری قوت جو ہے انسان کی کوئی طبعی تخلیق ہے، طبعی ان معنوں میں کہ اس میں خدا کی تخلیق نہیں ہے، لیکن ہم تو کسی ایسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں دنیا میں جو خدا کی تخلیق نہیں ہے، چاہے خیر ہو یا شر ہو. تو اس لحاظ سے امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس کو انکار کیا، اس تعریف کا. اور یہ امام غزالی کی عظمت کی بات ہے، گو کہ اشعریوں کے امام ہے، لیکن یہ کہ اپنے مذہب کے خلاف جب حق کی بات ہوئی تو مطلب اسٹینڈ لیا کہ مطلب یہ کہ فطری قوت، اس تعریف کو رد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ کہ یہ ایک عیان چیز ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ہے جس کے ذریعے وہ جو استنتاج کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انسان کی اپنی ایک تخلیق ہے، وہ قوت وہ اللہ کی حکم سے قائم ہے، اور اسی کے حکم سے اس نے عدم سے وجود میں لاتا ہے اس کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فطری قوت نہیں کہہ سکتے، اور اس فطری قوت کا ارسطو کی فطری قوت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ امام غزالی فرما ہے. تو جس کے ذریعے انسان، جس شخص نے اس تعریف کا انکار کیا اور عقل کو بدیہی علوم کے ادراک پر منحصر کیا، اس نے انصاف سے کام نہیں